ہوتا کیا ہے کہ سب چیزیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایک موضوع ان میں ایسا ہوتا ہے جس کے اندر ہمارا دماغ بہت شارپ چلتا ہے۔ تو پہلے اپنے لیے یہ تعین کریں کہ کس فن کے اندر مجھے سب سے زیادہ مزہ آتا ہے، کس فن کے اندر میں اچھی خدمات پیش کر سکتا ہوں، کس فن کے اندر میں لوگوں کو متاثر کر سکتا ہوں۔ ہم نے بہت سارے میدانوں کو باطل کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ ہم نے معیشت کے میدان کو باطل کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ ہم نے عقلیات کے میدان کو ملحدین کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ ہماری یہاں کا طالب علم LLB کیوں نہیں کرتا کہ کل کو جا کے وہ وکیل بنے اور پھر جا کے جج کی سیٹ پہ جا کے بیٹھے؟ اگر مجھے اس مسجد میں جگہ نہیں مل رہی تو میں ہسپتال کو دیکھوں، میں اسکول کو دیکھوں، میں دوسرے کسی ادارے کو جا کے وہاں پہ جا کے اپنی خدمات پیش کروں۔ کسی بھی خدمات کے ادارے کو خالی نہ چھوڑیں، بلکہ ہر جگہ آپ کی اپنی ترجمانی اور اہل علم کی اپنی رہنمائی ہوگی۔ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ان ادارے والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹک ٹاک کے اندر بہت سی ایسی بچیاں جو پڑھتی ہیں مدارس کے اندر، جنہیں ہم طالبات کہتے ہیں، عالمات کہتے ہیں، تو وہ جو ہے ٹک ٹاک بناتی ہیں۔ تو کبھی ان کے ٹک ٹاک میں یہ ہوتا ہے کہ کھانا ہم اس طرح بناتی ہیں، کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہے ہم نے آج یہ بنایا تو آپ نے کیا بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیریس ٹاک میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ وفاق کے سالانہ امتحانات ہو چکے اور لاکھوں کی تعداد میں فضلاء جو ہے وہ نکل چکے، اور بہت سے فضلاء ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کس میدان میں کام کریں، تشویش کا شکار ہوتے ہیں، آیا ہم امامت کرائیں، آیا ہم کہیں پر تدریس کریں، آیا ہم کسی دعوتی میدان میں کام کریں۔ کچھ طلباء تو ایسے ہوتے ہیں وہ تخصص کے اندر صرف سال اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمیں سوچنے کا موقع ملے اور کہیں ہمیں اپنی منزل نظر آئے۔ تو لاہ عمل کیا ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے کہاں پر کام کرنا چاہیے اور کس انداز میں کام کرنا چاہیے، اس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں شیخ مفتی عظیم الدین صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، آپ فضلاء کو کیا لاہ عمل بتاتے ہیں کہ وہ کس انداز میں اور کس طریقے سے کام کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک ہمارے اندر کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہوگی، ہم خدمت صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے۔ دیکھیں، ہم جب علوم پڑھتے ہیں، درس نظامی کے عالم بنتے ہیں، تو وہاں پہ ایک طرح سے ہمیں کھچڑی کی طرح ہر چیز کھلا دی جاتی ہے۔ ہمیں تفسیر، ہمیں حدیث، فقہ، اور فقہ کے اندر بھی دسیوں چیزیں ہیں۔ فقہ کے اندر افتاء ایک الگ مرحلہ ہے، قضاء ایک الگ مرحلہ ہے۔ ہمیں دونوں ایک ساتھ ملا کے ہمارے حلق سے اتار دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ فقہ کے اندر ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کے اندر فلاں فلاں مسائل پیش آئیں تو کیا کرنا چاہیے، اس کا تعلق فقہ سے۔ اور اگر ہمیں مثال کے طور پہ دو آدمی جھگڑا کرتے ہوئے آ جائیں اور وہ کہیں کہ نقصان اس نے میرا کر دیا، اس نے میری فلانی چیز توڑ دی، اس نے مجھے بیع میں دھوکہ دے دیا، اس کا تعلق قضا سے۔ میں نے فلانے سے قرضہ لیا تھا اور واپس ادا کیا یا نہیں کیا، میرے پاس بینہ ہے یا نہیں ہے، یا فلانے نے میرا نقصان پہنچایا ہے، میرا ہاتھ توڑ دیا، میرا سر توڑ دیا، اس پر کیا تاوان آنا چاہیے، اس کا تعلق قضا سے ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں قضا بھی پڑھا دی جاتی ہے، کتاب العدالت ہوتی ہے، اس کے اندر کتاب الشاہد ہوتی ہے، اس کے اندر اس میں کتاب القضا ہوتی ہے، فیصلہ سازی کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہم بہت سے مختلف علوم پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر عربی ادب ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہم عربی گرامر ہم پڑھتے ہیں، نحو صرف کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ سب چیزیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایک موضوع ان میں ایسا ہوتا ہے جس کے اندر ہمارا دماغ بہت شارپ چلتا ہے۔ صحیح۔ ہمیں سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ میرا دماغ کس میں چل رہا ہے۔ میرا دماغ جو ہے وہ تفسیر میں اچھا چلتا ہے، میرا دماغ جو ہے وہ حدیث کے اندر اچھا چلتا ہے، یا میرا دماغ فقہ کے اندر اچھا چلتا ہے، یا میرا دماغ جو ہے وہ جدید اسلامک فائنینس میں اچھا چلتا ہے، یا میرا دماغ علم الکلام میں چلتا ہے۔ تو پہلے اپنے لیے یہ تعین کرے کہ کس فن کے اندر مجھے سب سے زیادہ مزہ آتا ہے، کس فن کے اندر میں اچھی خدمات پیش کر سکتا ہوں، کس فن کے اندر میں لوگوں کو متاثر کر سکتا ہوں، امپریشن اپنا ڈال سکتا ہوں۔ کیونکہ لازمی سی بات ہے، صرف علم سے آپ امپریشن نہیں ڈال سکتے، علوم تو آپ نے سب ہیں، لیکن جس علم کے اندر پختگی ہوگی، صلاحیت ہوگی، آپ اس لیول کے اندر ہوں گے کہ آپ اگلے کو متاثر کر سکیں، وہی علم آپ کے لیے فائدہ دے گا، اسی علم کے اندر لوگ آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ تعین کر لیں کہ آپ کس علمی خدمت کو انجام دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تخصصات ہیں، اس دور میں تخصص فی اللغت العربیہ ہے،
تخصص فی القراءہ ہے، تخصص فی العلوم الحدیث ہے، تخصص فی التفاسیر بھی ہو رہا ہے، مختلف قسم کے تخصصات ہو رہے ہیں۔ دوسرا، میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں اپنے عزیز طلبہ کرام کی کہ آپ کبھی بھی فارغ ہونے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف امامت کے لیے، ہم صرف مؤذنی کے لیے، ہم صرف خطابت کے لیے اور ہم صرف درس و تدریس کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے نصاب کا اکثر حصہ ایسا ہے کہ جس سے ہم نے یہ افراد تیار کیے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس جتنی تعداد کے اندر فضلاء فارغ ہو رہے ہیں، اتنے کام کرنے کے مواقع میسر نہیں ہیں۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ یہاں پر ڈیمانڈ مثال کے طور پہ 5 آدمیوں کی ہے، جبکہ وفاق اس کام کے لیے 5000 آدمی تیار کر رہا ہے۔ تو اب لازمی سی بات ہے، جب 5 آدمیوں کی ڈیمانڈ ہو اور 5000 کی سپلائی ہو تو ویلیو گر جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو اس بات کے لیے ذہنی طور پہ تیار کر لیں کہ بھئی یہ کام کرنے والے، امامت کرنے والے، خطابت کرنے والے، مؤذنی والے تو ویسے ہی ماشاءاللہ بہت سارے ہیں، کچھ کر بھی رہے ہیں اور کچھ ہو سکتا ہے نئے فاضلین میں بھی کریں گے۔ ہم نے بہت سارے میدانوں کو باطل کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ ہم نے معیشت کے میدان کو باطل کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ ہم نے عقلیات کے میدان کو ملحدین کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ ہم نے مثال کے طور پہ جو تحقیقات کے مختلف میدان ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، قضا ہے، عدالت ہے، ہم نے اس کو دوسروں کے رحم و کرم پہ کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ ہماری یہاں کا طالب علم LLB کیوں نہیں کرتا کہ کل کو جا کے وہ وکیل بنے اور پھر جا کے جج کی سیٹ پہ جا کے بیٹھے؟ اگر وہ وکیل بنے گا، ایک اچھا طالب علم ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اگر وہ وکیل بنے گا تو وہ رشوت نہیں لے گا، وہ کم از کم کرپشن سے خالی ہوگا۔ ہم نے سیاست کے میدان کو کیوں باطلوں کے لیے چھوڑ دیا؟ یہ کہہ کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ایک اچھا آدمی جب سیاست دان بنے گا تو ٹھیک ہے، کام کرنے نہ کرنے کی صلاحیت کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم وہ بددیانت نہیں ہوگا، کم از کم وہ عوام کے حقوق کو پامال کرنے والا نہیں ہوگا، کم از کم وہ لوگوں کا خیر خواہ ہوگا، اپنے ملک کا، اپنے دین کا، اپنے ہر چیز کا خیر خواہ ہوگا۔ تو ہم نے سیاست کے میدان کو بالکل چھوڑ دیا، ہم نے کیا کہتے ہیں اپنے معیشت کے میدان کو بالکل چھوڑ دیا دست کرم پر، ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی عقلیات کے میدان کو بالکل دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، ہم نے AI اور جدید ماڈرن اسلامک فائنینس کے جو تقاضے ہیں ان کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کے اندر ہم کیوں کام نہیں کرتے؟ جب ہم کام نہیں کرتے تو یہاں غیر کام کرتے ہیں، اور جب غیر کام کرتے ہیں تو بدترین طریقے سے کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ میں اپنے علاقے کے اندر جو یہاں پر بلدیاتی نظام ہے، سڑکوں کا نظام ہے، یا مثال کے طور پہ ہسپتالوں کا نظام ہے، یہ دوسرے نظام ہیں، اگر مجھے اس مسجد میں جگہ نہیں مل رہی تو میں ہسپتال کو دیکھوں، میں اسکول کو دیکھوں، میں دوسرے کسی ادارے کو جا کے وہاں پہ جا کے اپنی خدمات پیش کروں۔ کسی بھی خدمات کے ادارے کو خالی نہ چھوڑیں، بلکہ ہر جگہ آپ کی اپنی ترجمانی اور اہل علم کی اپنی رہنمائی ہوگی، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ان ادارے والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اچھا، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے 8 سال ضائع کر دیے، یا پھر اس کو یہ تانا ملتا ہے کہ حضرت آپ تو 8 سال پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد بھی یہ کر رہے ہیں آپ؟ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں 8 سال کے اندر میں نے آپ سے عرض کیا بہت ساری چیزیں پلا دی جاتی ہیں اور گھول کے اندر ڈال دی جاتی ہیں، لیکن اس انسان کے اندر ایک چیز جو بنیادی طور پہ پیدا کی جاتی ہے وہ انسانیت پیدا کی جاتی ہے، تقوی و طہارت پیدا کی جاتی ہے، اخلاص پیدا کیا جاتا ہے، للہیت پیدا کی جاتی ہے۔ یہ مدارس کا اصل زیور ہے جو ایک انسان کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ زیور چڑھانے کے بعد وہ طالب علم اب ہیرا ہوتا ہے، بس اس کو تراشنے کی دیر ہے کہ وہ کس جگہ پہ فٹ ہوگا۔ وہ جس جگہ پہ فٹ ہوگا اس جگہ پہ جا کے بہترین اپنی صلاحیتیں دے گا، وہ جس جگہ پہ فٹ ہوگا وہ میرٹ کے اوپر فٹ ہوگا، وہ جس جگہ پر فٹ ہوگا وہ کم از کم ایک جاہل کی طرح بددیانتی، کرپشن، جھوٹ، فریب اور ان سے پاک ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان میدان کے اندر مثال کے طور پہ اس وقت خطابت کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی، مجھے امامت کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی، تدریس کے لیے میرے اساتذہ پہلے ہی مدرسے میں موجود ہیں، کوئی جگہ نہیں مل رہی، تو وہ اپنے لیے مواقع خود بنائیں، اور ایسے اداروں میں بنائیں کہ جہاں پر ابھی ضرورت ہے اچھے انسانوں کی۔ ہمارے یہاں ادارے اچھے انسانوں سے خالی ہیں، رحم دلانہ جذبات والے لوگوں سے خالی ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے جو ہے کیا کہتے ہیں ہر محکمہ کرپشن کا، بددیانتی کا، چاہے وہ ہماری
کیا کہتے ہیں نقشوں کے حوالے سے ہو، چاہے بلڈنگ کنٹرول کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ہمارے تجاوزات کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ہمارے کاروبار کے حوالے سے ہو، مختلف ہمارے یہ میدان موجود ہیں جس کے لیے ہمیں افراد چاہیے اور اچھے افراد چاہیے. تو اگر ایک طالب علم وہ مدرسے سے فارغ ہوا ہے اور اس کا ان میں سے کسی چیز کے اندر دماغ اور ذہن چلتا ہے تو اس کو چاہیے اپنی خدمات وہاں پیش کرے. اچھا مفتی صاحب، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس حلیے کا ہوتا ہے. جب بھی ہم کسی ادارے میں جاتے ہیں تو اس حلیے کے ساتھ، داڑھی اور پگڑی کے ساتھ یا ٹوپی کے ساتھ، تو فوراً سے اگلا بندہ دیکھتا ہے کہ یار یہ تو مولوی صاحب آ گئے، تو وہ جو ہے اس کو اہمیت نہیں دیتا. اور کچھ طلبہ جو ہے اس چیز کو، اس کے تناظر میں اپنی ٹوپیاں داڑیاں ہٹا لیتے ہیں. تو یہاں پر رویہ اور توازن بہتر یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے ماحول کا تقاضا بھی ہوتی ہیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے پتہ ہے کہ درجہ سنت میں ہیں، کچھ چیزیں فرائض کے درجے میں ہیں. تو ہم یہ دیکھیں کہ کون سی چیز کس درجے میں ہے ہمارے لیے، اور اگر وہ اس درجے میں ہے کہ ہم ان کو ترک کر دیں اور شریعت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی زجر و تنبیہ نہ ہو تو بالکل اگر حالات کا تقاضا ہو تو اس کو ترک کر دینا چاہیے. مثال کے طور پر اسے پتہ ہے کہ میں یہاں اس دکان میں کام کرنا ہے مجھے، اور دکان میں کام کرتے وقت مجھے پگڑی کا سنبھالنا بڑا مشکل ہے، اور پگڑی کا باندھنا کوئی فرض عین بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے. صحیح. تو ٹھیک ہے، جب مسجد میں جائے نماز پڑھتے وقت وہ چاہے تو پگڑی باندھ لے، جب مسجد سے نکل جائے تو صرف ٹوپی پہن لے. ٹوپی کا پہننا بھی سنت ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایسی جگہ پر ایسے ادارے میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ ان کی ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ بھئی آپ فی الحال یہاں کا ڈریس کوڈ یہ ہے کہ آپ ٹوپی نہ پہنے ٹوپی، وقتی طور پہ وہ ٹوپی اتار سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس انسان سے جو فائدہ ہوگا، جو ماحول وہ وہاں جا کے کریٹ کرے گا، جو لوگوں کی ذہن سازی کرے گا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ 1 سال بعد سارے ٹوپیاں پہنے ہوئے ہوں گے. صحیح. سمجھ میں آ رہی بات؟ صحیح. جو فرائض و واجبات ہیں وہاں تو ہم کوتاہی نہیں کر سکتے. داڑھی رکھنا واجبات میں سے ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہم نہیں چھوڑ سکتے، یہ فرائض میں سے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر ہم وقتی طور پہ ترک کریں مصلحت کی خاطر، ماحول کے تقاضوں کی خاطر، اور اس لیے کہ تاکہ دوسرا آپ کے قریب آ جائے، تو بالکل شریعت کے اندر اس بات کی گنجائش بھی ہے اور اجازت بھی ہے، اور یہ مصلحت کا تقاضا بھی ہوتا ہے بعض اوقات. تو اس کے اندر سختی برتنا، سامنے والے کو صرف اس وجہ سے اپنی ذات سے محروم کر دینا، اس دین سے یا اس مزاج سے محروم کر دینا، تو اس سے انسان اپنے آپ کو بچا لے. مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے کہ ہر بندہ تخصص کرے، تو پھر 8 سال پڑھنا تو فضول ہو گیا نا جب اس کا دور ہے. دیکھیں 8 سال پڑھنے علوم کے لیے ضروری ہے. جو ہم نے ایک اسٹیٹس بنایا ہے کہ یہ ایک عالم ہے، فاضل ہے، تو عالم و فاضل ہونے کے لیے بہرحال ان علوم کے اندر اتنی بنیادیں اس کی مضبوط ہونا ضروری ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کم از کم معلومات کا درجے میں ہر چیز سمجھتا ہو. اس کو تفسیر کے بارے میں علم ہو، قرآنی آیات کے بارے میں علم ہو، حدیث کے بارے میں علم ہو، کیونکہ یہ سارے علوم ایک دوسرے سے مربوط بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کہ میں بہت بڑا مفسر ہوں، حدیث کا مجھے کچھ بھی نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں وہ تفسیر کرے گا تو حدیث بہت ساری تفسیر کی موجود ہوں گی. ایسا نہیں ہو سکتا ایک آدمی کہ میں حدیث تو بہت اچھی جانتا ہوں، فقہ کا مجھے کخ نہیں پتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ حدیث پڑھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ مسائل فقہیہ بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، حلال و حرام تو حدیث سے ہی ملتے ہیں. تو یہ علوم ایک دوسرے سے ایک طرح سے مربوط بھی ہیں، یعنی معاون ایک دوسرے کے. تو اس لیے بحیثیت معاون کے تو ہمیں اس کو سیکھنا اور اس کا جو ہے سمجھنا ضروری ہے. لیکن ایک میری اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، ایک میرا میدان ہوتا ہے، ایک میری فیلڈ ہوتی ہے، وہ میں ان میں سے کسی ایک ہی کو قرار دے سکتا ہوں، کیونکہ اس وقت لوگوں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ شیخ الحدیث بھی ہو، شیخ التفسیر بھی ہو، شیخ الفقہ بھی ہو اور امام الفلاں بھی ہو. ایسا بہت مشکل ہے. جب ایک تخصص میں انسان چلا جاتا ہے تو پھر اس کو بقیہ فیلڈیں چھوڑنی پڑتی ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح آپ دیکھتے ہیں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کوئی ناک کا، کوئی کان کا، کوئی دماغ کا. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ جنرل فزیشین نہیں ہے، انہیں دوائیوں کا علم نہیں ہے یا انہیں چیزوں کا پتہ نہیں ہے. انہیں پتہ سب کچھ ہوتا ہے جو MBBS میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن پھر وہ ان دی اینڈ ایک اسپیشلائزیشن کرتے ہیں کہ یار میرا جو ہے وہ آنکھ کے بارے میں بڑا اچھا دماغ چلتا ہے، میں اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں. کوئی کہتا ہے میں دانت کے اندر کام بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہوں، وہ ڈینٹسٹ بن جاتا ہے. کوئی کہتا ہے میں بچوں کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیک کیئر کر لیتا ہوں، تو وہ بچوں کا اسپیشلسٹ بن جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ہر علم میں ہوتی ہیں. بنیادی علوم مہیا کر دیے جاتے ہیں اس کی پڑھائی کے اندر، وہ درس نظامی میں بھی ہے، وہ MBBS کے اندر بھی ہے. اس کے بعد اسپیشلائزیشن کا دور ہے کہ جو جس چیز میں اسپیشل ہوگا تو لوگ اسپیشلسٹ کو ہی آگے کریں گے.
ایک عام آدمی کے اوپر اس کو ترجیح دیں گے. اور وہی والی بات ہے کہ اسپیشلسٹ میں بات ہوگی کہ وہ مؤثر کر سکتا ہے, متاثر کر سکتا ہے. صحیح. وہ خود متاثر کرنے والا ہوگا تو اگلا متاثر ہوگا. اگر وہ اس کے اندر اس طرح کی کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے, خصوصیت نہیں ہے, تو وہ خود بھی کسی کام کا نہیں ہے, دوسروں کو بھی کسی کام کا نہیں ہے. مفتی صاحب بہت سے فضلاء اس بات کا احساس کر چکے ہیں کہ سوشل میڈیا کا جو میدان ہے وہ بالکل خالی ہے, تو پھر آتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو تشویش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے مناظرانہ انداز اختیار کریں یا پھر داعیانہ انداز. دیکھیں سوشل میڈیا کے اندر آنے کے بعد بھی آپ کو اپنا کچھ وے, کہتے ہیں نا کہ اپنے لیے کوئی راستہ منتخب کرنا پڑے گا, کچھ اپنے لیے قواعد و ضوابط بنانے پڑیں گے, کچھ اپنے آپ کو کچھ رولز کے ماتحت رکھنا پڑے گا. آپ آ کر بے لگام نہ رہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی سوشل میڈیا کے اوپر آتا ہے اور پھر چند دنوں بعد اس کو لگتا ہے کہ یار میری تو فالوئنگ آ نہیں رہی, وہ کہتا ہے یار میں اپنے گھر والوں کو بھی ڈال دوں, فیملی ولاگنگ شروع کر دیتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ یار مجھے تو ابھی بھی لوگ نہیں دیکھ رہے, وہ کہتا ہے میں کوئی اوچھی ہتھ کنڈے اختیار کر لوں, الٹی سیدھی حرکتیں کروں تاکہ جو ہے مجھے لوگ دیکھنا شروع کر دیں. تو مقصد آپ کا لوگوں کو دیکھنا نہ ہو, مقصد آپ کا وہ ہو کہ میرا ایک ایم ہے, ایک مقصد ہے, میں نے ایک زاویے کو اختیار کیا ہے, ایک راستے کو اختیار کیا ہے, اس مقصد کے لیے میں اس سے دائیں بائیں نہیں ہوں گا. میں نے اپنے لیے ایک ضابطہ بنایا ہوا ہے کہ میری بھائی فلاں فلاں موضوعات کے اوپر بات ہوگی, ڈسکشن ہوگی. میرا ایک موضوع ہے سیاست, میرا ایک موضوع ہے مثال کے طور پہ تحقیق, میرا ایک موضوع ہے مثال کے طور پہ الحاد. میں اس کے اوپر رہوں, ہر چیز کے اندر اپنی ٹانگ نہ اڑاؤں. تو اپنے لیے رولز بنائیں, اپنے لیے قواعد بنائیں, اپنے لیے کوئی ایک پاتھ ڈیسائیڈ کریں, اس کے تحت کام کریں. الحمدللہ ہم نے بھی اپنے لیے ابتدا میں بنائے تھے. ہم نے اپنے لیے 4 پلیٹ فارم بنائے تھے کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم پوڈ کاسٹ کا ہے کہ مثال کے طور پہ جہاں پر ہم مسائل شرعیہ یا لوگوں کے متعلقہ مسائل اور حالات, گھریلو جھگڑے, اس طرح کی موضوعات کی بات کریں گے. ایک ہمارا پلیٹ فارم تھا ریئلٹی چیک کا, جس کے اندر ہم نے یہ سوچا تھا کہ حالات حاضرہ پر جو بات ہوگی اس کے اندر اگر کوئی بات کرنی ہوگی تو ہم اس کے پلیٹ فارم سے وہ کریں گے. صحیح. ایک ہمارا پلیٹ فارم تھا مثال کے طور پہ وہاں پہ مسائل فقہیہ کا, سوال و جواب کا کوشچن اینڈ آنسر سیشن تھا, وہاں پہ ہم نے کوشچن آنسر کیا. ایک ہمارا موضوع تھا وہاں پہ ٹریولنگ کا کہ ہم نے کہا ہے کہ مختلف مدارس میں, مختلف اداروں کے اندر ہم جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے ہمارے جو علمی کام ہوتے ہیں یا وہاں پہ جا کے جو ہمارے تحقیقی کام ہوتے ہیں یا ان کی تعمیرات وغیرہ کے حوالے سے, اساتذہ کی, طلبہ کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو ہماری فکر ہوتی ہے اس کو پروان چڑھانے کا موقع ملتا ہے, تو وہ ہم اس پلیٹ فارم سے تو اپنے لیے ڈیسائیڈ کر لے کہ یہ ہمارے کام کرنے کے میدان ہیں اور ان میدانوں کے اندر کام کرے, اس سے دائیں بائیں نہ ہو, تو انشاءاللہ فائدہ رہے گا. اچھا مفتی صاحب ایک سوال ہے, ہو سکتا ہے یہ سوال ہماری یہ جو سنجیدگی ہے اس کے منافی ہو یا پھر مناسب نہ ہو. آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹک ٹاک کے اندر بہت سی ایسی بچیاں جو پڑھتی ہیں مدارس کے اندر, جنہیں ہم طالبات کہتے ہیں, عالمات کہتے ہیں, تو وہ جو ہے ٹک ٹاک بناتی ہیں. تو کبھی ان کے ٹک ٹاک میں یہ ہوتا ہے کہ کھانا ہم اس طرح بناتی ہیں, کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہے ہم نے آج یہ بنایا تو آپ نے کیا بنایا, اس طرح کے مطلب مختلف قسم کی اوپر لگاتی ہیں. تو ایسا کرنا اور اس رویے میں دیکھیں اگر اس کے اندر شرعی ضابطے اور قواعد کی رعایت رکھتی ہیں, وہ مثال کے طور پہ اپنے چہرے کو ریویل نہیں کرتی ہیں, اس کے اندر صرف آواز کے ذریعے سے کوئی بھی علم پہنچانا چاہتی ہیں, اس کی مہارت کھانا بنانے میں, وہ کھانا بنا کے فائدہ پہنچائے. اگر مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے, عوام الناس کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے, ٹھیک ہے, جس فن کے اندر اس کو مہارت ہے, اسے کھانا بنانے میں مہارت ہے, اس نے وہ فن پیش کر دیا. لوگ دنیا ایک دوسرے سے اسی طرح کنیکٹڈ ہے, اسی طرح سیکھ رہی ہے. آج کل لوگ کسی جو ہے وہ دکان پہ نہیں جاتے, اپنی گاڑی کا مسئلہ ہو جائے وہ پہلے یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں کہ کوئی ویڈیو ایسی ہو جس سے میں پتہ چل جائے کہ مجھے فلانی آواز یہاں سے آ رہی ہے, کون سا تار لگاؤں گا تو یہ آواز ختم ہو جائے گی. لیپ ٹاپ میں, موبائل میں, 10 چیزوں میں ہم اپلیکیشنز کے اندر پھنستے ہیں تو ہم ٹھک سے ٹیوٹوریل دیکھتے ہیں ویڈیوز کے. تو دنیا ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا رہی ہے اسی ذریعے سے, اور لوگ سیکھنے سکھانے کے مرحلے کے اندر اس کو بڑا مفید سمجھتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں, میں خود اپنی فیلڈ کا بتاتا ہوں, میرا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا کام ہے, لیپ ٹاپ کا, کمپیوٹر کا. تو مجھے 85 مسائل سافٹ ویئرس کے اندر جب میں پھنس جاتا ہوں, ونڈوز کے اندر, انسٹالیشنس کے اندر, کسی فائل کے اندر, یوٹیوب ٹیوٹوریل سے مجھے مسئلہ حل ہو جاتا ہے بہت سی دفعہ. تو معلوم ہو کہ ایک سیکھنے سکھانے کا ذریعہ ہے, اور کوئی آدمی کسی چیز سے دنیا کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اسے پہنچانا چاہیے, کیونکہ یہ علم ہے اور علم بانٹنے سے بڑھتا ہے, ختم نہیں ہوتا. تو اگر کوئی طالبات ایسا کر رہی ہیں تو بالکل وہ کر سکتی ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہی والی بات کہ اپنے لیے کچھ قواعد و ضوابط وہ طے کریں کہ مجھے ایک میری جو ہے نا یہ ریڈ لائن ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنا. میں پہلے دن جب بیٹھی تھی تو میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں اس کے اوپر اپنا فیس لے کے نہیں آؤں گی, اپنی فیملی لے کے نہیں آؤں گی, شریعت کے خلاف اگر میوزک ہے تو وہ لے کے نہیں آؤں گی. بہت ساری چیزیں جو ہے اس کو پہلے دن بیٹھ کے طے کرنی پڑیں گی, اس کے بعد جا کے وہ اس میدان میں کام کرے گی تو انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا. اچھا مفتی صاحب دیکھا ہی گیا کہ بہت سے لوگ آپ کو جو ہے فضلاء کے اجتماع میں دعوت دیتے ہیں
کہ آپ انہیں جو ہے لاہ عمل کے بارے میں بتائیں. اور اسی طرح سے کئی جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ باقاعدہ ادارے جو ہے آپ کو بلا کر ترتیب پوچھتے ہیں اپنی. تو کیا آپ کے پاس کاؤنسلنگ کا کوئی ایسا انتظام ہے کہ فضلہ جو ہے فائدہ اٹھائے؟ الحمدللہ اب تک تو ایسا ہے کہ جہاں جہاں سے ہمیں دعوت ہوتی ہے، اساتذہ سے بات کرنے کا، طلبہ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، تو ہم انہیں اپنی فکر کے اندر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور الحمدللہ اس کے فوائد اور ثمرات بھی ہم نے بہت زیادہ دیکھے بھی ہیں اور سنے بھی ہیں. اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. لیکن فی الحال ایسا کوئی میدان یا ایسا کوئی کورس ہم نے باضابطہ تیار نہیں کیا، اگرچہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہمیں ایک طالب علم کو اگر سوشل میڈیا پر آنا ہے تو زمانے طالب علمی کے اندر کی بات نہیں کر رہا، زمانے طالب علم سے فراغت کے بعد اگر وہ اس میدان کو اپنی محنت کا میدان بنانا چاہتا ہے تو وہ کس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتا ہے، کس طرح ترقی کر سکتا ہے، کس طرح لوگوں کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. یہ دعوت کا ایک مکمل میدان ہے. صحیح. تو کس طرح اپنی داعیانہ خدمات یہاں پیش کر سکتا ہے. جس طرح ہم تبلیغ میں جاتے ہیں تو ان کے چلہ ہے، 4 مہینے ہیں، ان کے تقاضے ہیں، ان کی 6 نمبر کی باتیں ہیں، پورا ایک مکمل ایک سیٹ اپ ہے. اسی طرح میڈیا کے میدان پہ بھی کام کرنے کا مکمل ایک سیٹ اپ ہے کہ جس کے ماتحت آپ کام کریں گے تو آپ انشاءاللہ راہ راست پر رہیں گے، گمراہیوں سے اپنے آپ کو اور فتنوں سے بچا لیں گے. لیکن اگر آپ نے اس راہ راست کو چھوڑ دیا، ان اپنی ریڈ لائنز کو کراس کر دیا، آپ نے جو ہے وہ شریعت کے حدود کی پامالی کری، تو پھر یہی دعوت کا میدان آپ کے لیے فتنے کا باعث بھی بن سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارا کام چل رہا ہے اور ان قریب ہم ایسے سیشنز رکھیں گے کہ جہاں پر ہم جو فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ ہیں، فارغ ہونے والے جدید طلبہ ہیں، ہم ان کو دعوت دیں گے کہ وہ ہمارے سیشنز میں آئیں اور وہاں پہ آ کے ہم سے جو ہے وہ اس معاملے میں جو رہنمائی لینا چاہیں. وہاں پہ بیانات بھی ہوں گے، لیکچرز بھی ہوں گے، سوال جواب کے سیشنز بھی ہوں گے، اور اس کے اندر ہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو ٹرائل بیسس کے اوپر کچھ نہ کچھ میڈیا کا مواد بھی دیں تاکہ وہ اس کے اوپر کام آگے اچھے طریقے سے کر سکیں. جزاکم اللہ. محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ضرورت جو ہے ایجاد کی ماں ہے، اور اس وقت جو ہے بہت سی ضرورتیں ایسی ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور میدان بالکل خالی پڑا ہے، اور وہاں پر جو ہے دیندار لوگوں کی اشد ضرورت ہے، خصوصاً مدرسے کے پڑھے لکھے فضلاء کی، جو وہاں پر جا کر محنت کریں اور اپنی خدمات پیش کریں اور معاشرے کو نفع پہنچائے اور قوم کی جو ہے تقدیر اور قسمت بدلیں. مع السلامہ.